السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں اپنے اس ویڈیو کا آغاز غالب کے ایک شعر سے کروں گا۔ وہ شعر یوں ہے: زندگی کیا ہے ترکیب عناصر کا ظہور، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ خواتین و حضرات، میں اجزاء کی بجائے لفظ اعضاء استعمال کرتا ہوں۔ ہمارے جسم کے بہت سے اعضاء ایسے ہیں جو انتہائی بنیادی ہیں، جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کے بغیر زندگی ممکن تو ہے، لیکن ان کے غلط استعمال سے زندگی انتہائی پریشان کن ہو جاتی ہے، تکلیف دہ ہو جاتی ہے، اور بعض حالات میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ دو اعضاء ہماری آنکھیں اور ہماری زبان۔ ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک جنگل میں ایک چھوٹا سا پہاڑ پر ایک مرغ کا بچہ کھڑا تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ دور سے ایک لومڑ آ رہا ہے۔ جب لومڑ نزدیک آیا تو اس نے اس بچے کو دیکھا اور اس کے منہ میں پانی آ گیا، اور سوچنے لگا کس طرح اس کو کھاؤں۔ مرغ کو ایک دم کہنے لگا: او مرغ، تمہیں پتہ ہے تمہارے ابو میرے ابو کے بڑے دوست ہیں؟ مرغ خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، ہوں گے۔ او مرغ، تمہیں پتہ ہے تمہارے ابو میرے ابو کو کہانیاں سنایا کرتے تھے، تم بھی کہانی سناؤ۔ مرغ معصوم اور لومڑ چالاک۔ مرغ نے کہانی سنانے کے لیے منہ کھولا تو ایک دم لومڑ بولا: او مرغ، تمہارے ابو جب کہانی سناتے تھے تو آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ مرغ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی تو لومڑ لپک کر اس کی طرف بھاگا اور اس کو پکڑا اور اپنے دونوں جبڑوں میں دبا کر جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جب مرغ کے وارثین نے یہ دیکھا تو وہ بھی لومڑ کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ لومڑ کو احساس ہو گیا کہ وہ خطرے میں ہے، تو لومڑ نے مرغ سے کہا کہ مرغ، تم انہیں کہو کہ میں اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، یہ مجھے جبرن نہیں لے جا رہا۔ یہ کہنے کے لیے لومڑ نے اپنا منہ کھولا اور مرغ اڑ کر دور بھاگ گیا۔ خواتین و حضرات، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پریشان۔ آزادی تو دونوں کو مل گئی، مرغ کو لومڑ سے اور لومڑ کو مرغ کے لواحقین سے، وارثین سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ دونوں پریشان کیوں ہیں؟ حالانکہ دونوں آزاد ہو گئے، دونوں، مرغ کی جان بچ گئی اور لومڑ اس کے وارثین سے بچ گیا۔ بڑا آسان سا جواب ہے خواتین و حضرات۔ مرغ اس لیے پریشان تھا کہ اس نے اپنی آنکھیں اس وقت بند کیں جب اسے کھولنی چاہیے تھی، اور لومڑ اس لیے پریشان تھا کہ اس نے اپنا منہ اس وقت کھولا جب اسے بند رکھنا چاہیے تھا۔ خواتین و حضرات، یہی داستان انسانوں کی ہے، یہ کچھ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم تمام لوگ بعض اوقات اپنی آنکھیں اس وقت بند کر لیتے ہیں جب ہمیں کھولنی ہوتی ہیں، اور زبان اس وقت چلاتے ہیں جب ہمیں زبان چلانی نہیں ہوتی۔ یہ المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے انسان کے ساتھ۔ آنکھیں اس وقت بند کرنا جب آپ کسی کی رہنمائی کر رہے ہوں، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوں، اس وقت آنکھیں بند کرنا یہ بہت ہی اچھی بات نہیں ہے۔ اور زبان کو اس وقت چلانا جب اسے خاموش رہنا ہو انسان کو، یہ بھی ایک نقصان دہ عمل ہے۔ دونوں اعمال اپنی اپنی جگہ انتہائی نقصان دہ ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں گا ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کب اپنی آنکھیں کھولنی ہیں اور کب بند کرنی ہیں، کب زبان چلانی ہے اور کب زبان منہ بند رکھنا ہے۔ یہ ایک خوبصورت آرٹ ہے اور یہ انسان کو سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے عقل اور دانش کی ضرورت ہے، اس کے لیے صبر اور تحمل کی ضرورت ہے، اس کے لیے درگزر کی ضرورت ہے۔ ہم تمام لوگوں کو صبر
تحمل اور درگزر سے کام لینا چاہیے، ورنہ زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو ضرورت بضرورت زبان چلاتے ہیں اور ضرورت بضرورت آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کس قدر مشکلات کا شکار ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، میری یہی درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اس مسئلے پر ضرور غور کریں اور اپنے آپ پر، اپنے ان اعضاء پر قابو کریں تاکہ ہم بے جا اس کا استعمال نہ ہو۔ شکریہ۔